نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا انہیں شک ہے یا کیا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ منافقین کا ذکر چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین جو اعراض کرتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے سے، تو اس کی وضاحت کر دی کہ یہ کیوں کرتے تھے۔ فرمایا ان کے دلوں میں کفر اور منافقت کی بیماری ہے، یا انہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں شک ہے کیا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان پر ظلم کریں گے؟ فرمایا ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حق اور قانون کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی بددیانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے غلط فیصلہ کروانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے سے اعراض کرتے ہیں، اور وہ حق سے اعراض کرنے کی بنا پر فرمایا یہ خود ہی ظالم ہیں، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ منافقوں کا ذکر چل رہا تھا، یہ ساری باتیں اللہ نے منافقوں کی بتائی۔ اب سنیے کیا فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو وہ عرض کریں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو شریعت کا ادب سکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا کہ مسلمانوں کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ فرما دیں، تو وہ حضور کے فیصلے پر یہ کہیں کہ ہم نے بلاوا سنا اور اسے قبول کر کے اطاعت کی۔ اور فرمایا جو ان صفات کے حامل ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے جو حضور نے ہمیں حکم دیا ہے، اب اس کو سوچیے گا اور اس پر غور کیجیے گا۔ علماء کہتے ہیں جو حضور کا حکم ہے اس کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، اور نہ ہی آپ کے حکم کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں صرف اپنی عقل کو معیار بنایا جائے، بلکہ جس طرح ایک مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جب وہ جاتا ہے تو ڈاکٹر سے یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کی دوائی کو استعمال ایسے کروں گا ویسے کروں گا، بلکہ ڈاکٹر جب دوائی دیتا ہے تو چوں چلا کرے بغیر وہ دوائی لے لیتا ہے اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ نہیں کہ وہ شک کرتا۔ اگر وہ شک کرے گا تو گویا کہ اس کا ڈاکٹر کے پاس جانا غلط ہو گیا، اور اس کو دوائی اثر جو کرنی تھی وہ ویسے نہیں کرے گی، کیونکہ اس کا ایک ایمان اور یقین بھی کمزور۔ تو یہاں پر یہی بات بلا تشبیہ سمجھاتے ہوئے کہا کہ جس طرح ایک مریض اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا چاہیے، اور حضور کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا چاہیے، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، کیونکہ ہماری عقلیں ناقص ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک وحی کے نور سے روشن ہے، اور کائنات کی کامل ترین عقل ہے تو وہ میرے آقا کی ہے۔ یہ عقیدہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور فرمایا کہ اگر اس پر عمل ہو گیا تو وہ شخص یہ یقین کر لے کہ دین اور دنیا دونوں میں اس کو کامیابی نصیب ہو گئی۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن میں سمجھائی۔ آگے ارشاد فرمایا، اب جو آیت آ رہی ہے وہ اتنی زبردست آیت ہے کہ جس کو جوامع الکلم کہا
کہا گیا، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی جس میں الفاظ کم ہو لیکن اس میں دریا سمندر ہو بات کا، وہ آیت کریمہ بار یہ سنیے کہ رسول اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت کا مختصر خلاصہ یہ کہ جو فرائض میں اللہ تعالیٰ کی اور سنتوں میں اللہ کے حبیب کی اطاعت کرے، اور ماضی میں اگر جس بندے سے خطائیں ہو گئیں، غلطیاں نافرمانیاں ہو گئیں، ان سے اللہ سے ڈرے اور آئندہ کے لیے وہ پرہیزگاری اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں آپ کھڑے تھے، اسی دوران روم کے تہکانوں میں سے ایک شخص آیا اور وہ آیا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے شخص یہ بتا، کیا تیرا جو یہ گواہی دینا اور یہ جو اسلام قبول کرنا ہے اس کا کوئی خاص سبب ہے کہ تو یہاں آ کر جو اسلام قبول کر رہا ہے اور یہ جو گواہی دے رہا ہے؟ تو اس نے روم کا جو وہ شخص تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے عرض کی جی ہاں، میں نے توریت، انجیل، زبور اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے صحائف کا مطالعہ کیا ہوا ہے، یعنی میں نے توریت بھی پڑھی ہوئی ہے، میں نے انجیل کو بھی پڑھا ہوا، میں نے دیگر انبیاء پر جو اللہ نے کتابیں نازل کی اسے بھی پڑھا ہوا ہے۔ فرماتے میں نے ایک قیدی کو قرآن کی یہ والی آیت پڑھتے ہوئے سنا کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو جتنی کتابیں ہیں، فرماتے ہیں کہ تمام سابقہ کتابوں میں جتنے احکامات دیے گئے ان تمام احکامات کی یہ آیت کریمہ جامع ہے۔ تو اس سے میں نے جان لیا کہ قرآن پاک واقعی اللہ کا کلام ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب اس سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے تو اس نے یہ والی آیت پڑھ کر سنائی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ آپ دیکھیے اس میں سب کچھ آ گیا کہ جو ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور یہی آپ کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ فرمایا وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقْهِ، اور اس کی نافرمانی سے ڈرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہ وہ فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن لی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتائی تو حضور نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، انہی میں سے یہ ایک آیت کریمہ ہے کہ جس میں سب کچھ ہمیں سکھایا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور انہوں نے پوری کوشش سے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور نکلیں گے، تم فرماؤ قسمیں نہ کھاؤ، شریعت کے مطابق اطاعت ہونی چاہیے، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اس آیت سے دوبارہ اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا، بیچ میں مسلمانوں کا آیا، پہلے شروع منافق سے ہوا تھا، پھر بیچ میں مسلمانوں کے بارے میں بتایا، دوبارہ اللہ نے منافقوں کا ذکر کر کے بتایا کہ یہ منافقین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو پسند نہیں کرتے۔ تو منافقین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم حضور آپ ہمیں حکم دیں، ہم اپنے گھروں سے، اپنے مالوں، اپنی عورتوں سے نکل جائیں تو ہم ضرور نکل جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں جہاد کا حکم دیں تو ہم جہاد کریں گے۔ جب ہمارا یہ حال ہے تو وہ کہنے لگے حضور سے منافق تو پھر آپ کے حکم سے ہم کیسے راضی نہ ہوں گے؟ یعنی جب قرآن ان کے بارے میں نازل ہوا تو یہ اپنی قسمیں کھا کر کہنے لگے ہم تو جہاد کے لیے نکل جائیں گے، پھر ہم آپ کے حکم سے کیسے راضی نہ ہوں گے؟ تو اس پر اللہ نے آیت کریمہ نازل کر کے فرمایا کہ معبود آپ ان سے فرمائیں کہ تم قسمیں نہ کھاؤ،
تمہیں اس کے بجائے شریعت کے مطابق اطاعت کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ تمہارے تمام پوشیدہ اعمال سے خبردار ہے اور وہ تمہیں ضرور رسوا کر دے گا اور تمہاری منافقت کی سزا دے گا۔ یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اپنے قول کو جو ہم کہیں، اپنی زبان سے جو بات نکال دیں، وہ کہا کہ اپنے عمل سے سچا کر کے دکھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سامنے والے کو قسمیں کھا کھا کر یہ بتائیں کہ میں سچا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اگر آپ اور میں اتنے ہی سچے تو ہمیں ہماری زبان سے جو قول نکلے وہ ہمارا عمل بتا رہا ہو، نہ کہ ہم قسمیں کھا کر لوگوں کو ثابت کریں کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات منافقوں کو کہہ کر ختم کر دی بات، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے عمل دیکھے جاتے ہیں، نہ کہ تمہارے محض زبانی دعوے، تمہاری قسمیں کھانا یہ زبانی دعوے ہیں، یہ اللہ نہیں دیکھتا، اللہ اعمال کو دیکھتا ہے اور وہ اسی کے مطابق تمہیں جزا بھی دے گا اور سزا بھی دے گا۔ اگر تمہاری نیت خراب تھی اور تم نے منافقت کی تھی تو تمہیں سزا بھی دے گا، دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی۔ یہ کتنا بڑا پیغام ہے۔ اب جو آیت کریمہ ہے، اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ آیت کریمہ کل ہم سماعت کریں گے کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین نماز اشادہ کرنا، درود پاک پڑھنا، درس قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور عطا کر دے۔ اے رب کریم ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر اگر منافقت کا بیج بھی ہو تو اللہ اسے دور فرما دے۔ ہم سب کو قول و فعل میں ایک کر دے۔ ہر قسم کے تضاد سے مولا کریم، قول و فعل کے تضاد سے، عمل کے تضاد سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہمیں ہر کام میں مخلص بنا دے، اخلاص کی دولت دے دے، للہیت عطا کر دے۔ اللہ ہر کام ہمارا تیری رضا کے لیے خالصتاً ہو، ریاکاری سے، غرور و تکبر سے، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے، بد اعمالی سے اللہ ہمیں بچا لے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہم سب کو اپنا فضل و کرم عطا کر دے۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔